خواتین و حضرات، آج کی تلخ نوائی میں ہم دو امپورٹنٹ موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک تو جو آج کا فیصلہ ہے وزیر اعظم کا اور کابینہ کا کہ 30 اپریل تک لاک ڈاؤن کی توسیع کی جائے گی، اور دوسرا پنجاب کے جو سینئر وزیر ہیں علیم خان، انہوں نے جو خوراک کے بارے میں وارن دیا ہے کہ خوراک کی برآمد صوبے سے باہر بند کی جائے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے کہ 30 اپریل تک لاک ڈاؤن کی توسیع کی جائے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آج تک صرف ایک ملک میں، چائنا میں یہ کنٹرول ہوئی ہے وبا۔ ویسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی بہت چونکہ سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن کیا گیا تو وہاں بھی گراف جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ چائنا میں بھی اور سعودی عرب میں بھی یہ جو کیا گیا ہے تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی ویکسینیشن، کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، تو یہی واحد اس کا حل ہے۔ اور ہمیں سندھ کے وزیر اعلیٰ کی اس بات میں بہت گہرائی، منطق اور عقل مندی نظر آ رہی ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار تو بعد میں بھی مل جاتے ہیں لیکن زندگیاں بعد میں نہیں ملتی، تو سب سے زیادہ ضروری چیز زندگی ہے۔ اگر زندگیاں ہی خطرے پر ہوں، وہ داؤ پر لگی ہوں، تو پھر کاروبار کا کیا فائدہ؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے، اور اب یہ عوام پر ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کو صحیح اس کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر پابندی سے عمل کریں۔ کچھ ہمارے طبقات جو ہیں وہ اس کے رائے کے ساتھ ان کی جو عزائم ہیں وہ ہم آہنگ نہیں نظر آتے۔ مثلا ٹریڈرز جو ہیں وہ شش و پن میں مبتلا ہیں کہ کاروبار شروع کریں یا نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں وہ بھی اس معاملے میں حکومت سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہاں ہم یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ لیٹسٹ جو سعودی عرب میں فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ رمضان میں تراویح پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ ترکی میں اور مصر میں بھی، حرمین شریفین کے علاوہ یو اے میں بھی جتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں ان میں نمازوں پر پابندی ہے۔ یعنی اذان تو دی جاتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صلو فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اب یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقات جو ہیں عوام ان کی بات مانیں گے یا دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ وہاں کی حکومتیں بھی مسلمان ہیں، وہاں کے علماء بھی جو ہیں وہ بھی دین کا علم، اگر ہمارے اکابر اور جو بہت قابل احترام ہیں ہمارے علماء، ان سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ رہی خوراک غریب لوگوں کو پہنچانے کی، تو وہ بندوبست کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور مخیر حضرات کو بھی۔ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، بڑے بڑے کھرب پتی ہیں، جو اپنے جہازوں کے مالک ہیں، جن کی نہ زمینوں اور جاگیروں کا شمار ہو سکتا ہے، نہ ان کی دولت کا شمار ہو سکتا ہے، لندن سے لے کے نیو یارک تک اور جدہ سے لے کر دبئی تک جن کی پراپرٹیز پھیلی ہوئی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں نظر آتے؟ ایک منظم طریقے کے ساتھ لوگوں کو ہم نے قوت لا یموت فراہم کرنی ہے، ہم نے کوئی پرتکلف یا شانہ کھانے نہیں دینے۔ تو اس لیے لوگوں کو جن کے پاس آسودگی ہے اور جن کے پاس مال کی فراوانی اور کثرت ہے، خود انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ملک پر یہ کڑا وقت آیا ہے تو وہ حکومت کا ساتھ دیں، اور اپوزیشن والے اگر حکومت کے ساتھ مل کر نہیں کام کرنا چاہتے تو ان کی اپنی بھی ایک الگ حیثیت ہے، وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی بھی غریبوں کو کھانا پہنچانے کا، جو دیہڑی دار مزدور ہیں ان کے گھروں میں چولہا جلانے کا وہ بھی بندوبست کر سکتے ہیں۔ علیم خان نے یہ کہا ہے کہ گندم جو ہے وہ صوبے سے باہر نہیں بھیجی جائے گی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ یہ مطالبہ کر چکے ہیں وفاق سے کہ دالیں، چاول
اور گندم اور غلہ اس کی ملک سے برآمد پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ ہمارے ہاں یہ رویہ دیکھنے میں آیا ہے عام طور پر کہ ہم دور اندیشی سے کام نہیں لیتے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ چینی برآمد کی گئی اور اس کے بعد ملک کے اندر چینی کے ریٹ زیادہ ہو گئے۔ اس قسم کی جو الل ٹپ پالیسیاں ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں مفادات لوگوں کے وابستہ ہوتے ہیں، الل ٹپ اس لحاظ سے کہ لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کیے جاتے ہیں اپنے منافع کو زیادہ کرنے کے لیے، اپنی زر اندوزی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا، عظیم خان کا بھی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ دونوں کا یہ خیال بالکل ٹھیک ہے کہ صوبے بھی اپنی اناج پر اور اس پر اپنے اجناس پر اور کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی برقرار رکھیں، لیکن یہ زیادہ ضروری ہے کہ ملک سے باہر کھانے پینے کی چیزیں نہ بھیجی جائیں، خاص طور پر سمگلنگ روکی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی 100 سالوں سے افغانستان کا گزر بسر ہمیشہ انڈس کے اس طرف یا طورخم کے اس طرف جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس پر رہا ہے۔ پہلے جنگوں کے ذریعے یہاں سے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے، اب سمگلنگ کے ذریعے جاتے ہیں۔ تو ملک کو چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے، ہماری بارڈر فورسز کو، سیکورٹی فورسز کو چاہیے کہ سمگلنگ کو بھی روکیں اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، تاکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اگلے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 5 مہینے میں ہم کس صورتحال سے دوچار ہوں گے، لاک ڈاؤن رہتا ہے یا نہیں، بیماری خدا نخواستہ کتنی پھیلتی ہے، کسان کام کر سکتے ہیں یا نہیں، جو باقی پروڈکٹیو آرگنائزیشنز ہیں، جو پروڈکٹیو پروسیس ہے، جو پیداواری عمل ہے وہ جاری رہتا ہے یا نہیں۔ تو دور اندیشی کو سامنے رکھتے ہوئے، مستقبل کو پلان کرتے ہوئے اور رینی ڈے کے لیے، ضرورت کے وقت کے لیے کچھ اپنے کیسے میں، تھیلے میں، کچھ اپنے بھڑولے میں رکھنے کے لیے ہمیں اپنی اجناس جو ہیں وہ ملک سے باہر بھیجنے پر ہمیں پابندی لگانی ہے۔